السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ بات چل رہی ہے عملی جد و جہد کی، سٹرگل کی، اور اس سے آگے پھر بات قتال تک بھی چلی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ زندگی میں ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ جب باطل قوتیں حق کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ایگریشن کرتی ہیں، تو ان کے خلاف کھڑے ہونا پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ میدان کارزار سج جاتا ہے، وہاں پر پھر ٹکراؤ ہوتا ہے حق اور باطل کا، اور یہ ضروری بھی ہے۔ ہم پیچھے بھی بتا چکے ہیں کہ کیوں ضروری ہے۔ اگر یہ ٹکراؤ نہ ہو تو اس سے تو مومن جماعت کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ ہم نے اللہ کے قانون کو اسٹیبلش کرنے کی کتنی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ تو اس کو جج کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ ٹکراؤ بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ اندر جو پوٹینشیل ہے وہ باہر آ جائے۔ تو یہ جو پوٹینشیل ہوتا ہے یہ ڈیولپڈ فارم میں نہیں ہوتا، یہ انڈیولپڈ فارم میں ہوتا ہے۔ اس کو انسانوں نے اپنی محنت، کوشش، اپنے علم سے خود ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بنا بنایا ڈاکٹر پیدا نہیں ہوتا۔ صلاحیت ہوتی ہے ڈاکٹر بننے کی، صلاحیت ہوتی ہے ٹیچر بننے کی، انجینئر بننے کی، ایک مکینک بننے کی، لیکن وہ جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ڈیولپڈ فارم میں نہیں ہوتی، انڈیولپڈ فارم میں ہوتی ہے۔ تو انسان اپنی تربیت سے، ایجوکیشن سے جب بڑا ہوتا ہے تو ان چیزوں سے، اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جو اس کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو کوالیفائی کر لیتا ہے، بنا لیتا ہے جو کچھ بننا چاہیے۔ تو یہ چیزیں تو زندگی میں ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ چونکہ یہاں پر دین کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جا رہی ہے تو ظاہر ہے یہاں پر تو پھر ٹیسٹ ہوگا، اور وہ ٹیسٹ اللہ نہیں لیتا، انسانوں نے خود اپنا ٹیسٹ خود کرنا ہوتا ہے، اس لیے تاکہ وہ جان لیں کہ انہوں نے کتنی کیپیبلٹی حاصل کر لی ہے۔ اس آیت کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور البتہ اگر تم اللہ کے راستہ میں قتل کر دیے گئے۔ پیچھے بات ہو رہی ہے نا، جو وہ کہہ رہے تھے کہ تم اگر ہمارے پاس رہتے، تم میدان جنگ میں نہ جاتے، نہ مرتے، نہ قتل کیے جاتے، تمہاری جانیں بچ جاتی، تم نے خواہ مخواہ موت کو دعوت دی اور موت کی طرف چلے گئے اور تمہاری جانیں چلی گئیں، تو کم از کم تمہاری جان تو بچ جاتی۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ قوموں کی جو حیات ہے اس کے لیے تو پھر جو جانباز ہوتے ہیں اس قوم کے جانثار، وہ اپنی جان کی قربانی دے کر پوری ملک و ملت کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو زندگی دیتے ہیں اپنی جانوں سے۔ تو یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آ سکتی، جو لوگ بزدل ہوتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں، یا جن کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہوتی، کرج نہیں ہوتی، ایسی باتیں وہ کرتے ہیں۔ تو وہاں پر ان لوگوں کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ جو سٹرگل کرنے والے ہیں، جب ان کو کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی، ان کو اقتدار ملے گا، قوت ملے گی، تو پھر تمہارے دلوں کے اندر تمہاری یہ جو بزدلی ہے یہ حسرت بن کر رہ جائے گی کہ کاش ہم بھی کوشش کرتے تو ہمیں بھی فائدہ ہوتا۔ تو ان کے یہ جو چیزیں ہیں پچھلی جو آیت کی وہ اپنے سامنے رکھنی ہے، اسی کے تسلسل میں یہ چلی آ رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ البتہ
اگر تم اللہ کے راستہ میں قتل کر دیے گئے، یعنی اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ جو اللہ کا راستہ ہے، یہ دیکھیں آپ نے کوئی دیکھا تو نہیں، کوئی روڈ جا رہا ہو اوپر آسمان کی طرف، آپ کہیں گے یہ اللہ کا راستہ ہے؟ یہ الفاظ ہیں تو سمبولک ہے۔ اللہ کا راستہ کا مطلب ہوتا ہے ان دی کاز آف اللہ، اللہ کا مقصد۔ تو اللہ کا کاز، اللہ کا مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی فلاح۔ اور انسانیت کی یہ جو فلاح ہے، یہ غیبی طور پر اوپر سے تو کوئی مدد نہیں ہوگی، وہ تو انسانوں نے عملی کوشش کرنی ہے تو ان کو کامیابی ملے گی، ادروائز تو یہ کامیابی نہیں ملے گی۔ اس کوشش میں، اسٹرگل میں میدان جنگ میں بھی جانا پڑ سکتا ہے، عملی جنگ بھی لڑنی پڑ سکتی ہے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اور البتہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، میں نے بتایا کہ اللہ کا راستہ کیا ہوتا ہے، آگے کیا ہے؟ او متم، یا تم مر گئے اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے مقصد یعنی انسانیت کی فلاح کے لیے کوشش کرتے ہوئے مر گئے۔ یہ ایک ایک لفظ آپ نے غور سے سننا ہے۔ اللہ کا راستہ، اس کے اوپر آنکھیں نہیں بند کر لینی، دماغ نہیں بند کر لینا۔ اللہ کا راستہ انسانیت کی فلاح کا نظام قائم کرنا، یہ ہے اللہ کا راستہ۔ اللہ کا راستہ ان دی کاز آف اللہ، انسانیت کی فلاح، اس کے لیے کوشش۔ تو کہتا ہے اگر اس کوشش میں تم قتل کر دیے گئے یا تمہیں موت آ گئی، تم مر گئے، تو اس سے ہوگا کیا؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اب مغفرت بنائی انہوں نے بخشش۔ بخشش نہیں ہے، حفاظت۔ کیسے ملتی ہے؟ اللہ کے قانون کی روح سے۔ آپ اللہ کے قانون کی اطاعت کریں گے، جواب میں آپ کو حفاظت ملے گی۔ تو بخشش اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ تو اس کا پھر معنی کیا ہوا؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ۔ تو البتہ اللہ کی طرف سے حفاظت اور نشو و نما کا سامان بہتر ہے۔ لَمَغْفِرَةٌ حفاظت، رحمتٌ نشو و نما۔ یہ رحمت جو ہے یہ نشو و نما ہوتی ہے، انسان کی فزیکل نشو و نما، فزیکل ڈیولپمنٹ، اس کی نورشمنٹ، جو ہم غذا کھاتے ہیں، ماں کا جو رحم ہے، ووم، اس کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے، اس کو رحم بولتے ہیں عربی میں، انگلش میں تو ووم بولتے ہیں۔ وہ رحم بھی اسی سے ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر بچے کی نورشمنٹ ہوتی ہے، اس کو غذا ملتی ہے، اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ چھوٹا سا ایک نقطہ سا وہ جو ذرہ، اس سے وہ گوشت کا وہ خون کا لوتھڑا، اس سے گوشت، پھر اس سے ہڈیاں، پھر آگے یہ پوری باڈی، تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی نا۔ تو کہتا ہے کہ اس طرح سے جب تم اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرو گے انسانیت کی فلاح کے لیے، اللہ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں نا، اس کو تو فائدہ چاہیے نہیں، وہ تو غنی اور الصمد ہے۔ تو جب تم انسانیت کی فلاح کے لیے اسٹرگل کرو گے، اس کے اندر اگر تم قتل کر دیے جاتے ہو یا تم مر جاتے ہو، تمہیں موت آ جاتی ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ وہ تم ختم ہو گئے، نو۔ کہتا ہے کہ اس سے ہوگا یہ کہ اللہ کی طرف سے مغفرت یعنی حفاظت ملے گی، ورحمتن اور نشو و نما کا سامان ملے گا۔ اور کہتا ہے خیرن، کہتا ہے یہ بہتر ہے۔ یہاں پر خیرن کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا جواب آگے خود دے رہا ہے کہ یہ جو انسانوں کی جد و جہد کے جواب میں، اسٹرگل کے جواب میں ان کو جو ملنے والی اللہ کی حفاظت، پروٹیکشن اور رحمت یعنی نشو و نما یعنی ڈیولپمنٹ، تو کہتا ہے کہ یہ بہتر ہے
کس سے بہتر ہے؟ کہتا ہے، آگے کہتا ہے، خود ہی بتا رہا ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اب جمع کرنے میں ساری چیزیں آ گئیں دنیا کی، دولت ہو، کوئی اور بھی جتنی بھی چیزیں ہیں انسان اپنی زندگی میں جمع کرتے ہیں، وہ انسانوں کو بہت پیاری ہوتی ہیں، زمین، جائیداد، اور جو بھی اس کے پاس جو پیداواری اشیاء، اس کے کوئی ذخیرے کھانے کے یا جنس کے ذخیرہ جات، کوئی بھی چیز جو وہ جمع کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، کہتا ہے ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت تو یہ ٹھیک ہے کرو، لیکن ایک ضرورت سے زائد جو لوگ یہ جمع کرتے ہیں تو ایک دن انہوں نے بھی مر جانا ہے، موت آ جانی ہے، بھلے وہ میدان جنگ میں عملی طور پر نہ بھی جا کر لڑیں تو وہ کچھ ساری زندگی زندہ تو نہیں رہیں گے، وہ بھی کچھ عرصے کے بعد ان کی فزیکل ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو یہ جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اپنی ضرورت سے زائد، وہ تو اسی دنیا میں رہ جائے گا، ان کے تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو کہتا ہے کہ پھر بہتر یہی ہے کہ زندگی میں تم سٹرگل کرو۔ انسانیت کا جو فلاح کا نظام ہے، جس کو قرآن الدین بولتا ہے، کہتا ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے، اس کی اقامت کے لیے کوشش کرو کہ وہ قائم ہو جائے اور دنیا کو امن، سکون، عدل، انصاف مل جائے، ان کو رزق کریم مل جائے، ان کو خوشحالی اور کامرانی مل جائے۔ تو اس نظام کے لیے عملی کوشش کرو۔ اس میں اگر تمہیں موت بھی آ جاتی ہے تو کہتا ہے غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، موت تو آئے گی، میدان جنگ میں نہیں تو گھر میں آ جائے گی، لیکن جو لوگ کچھ کر کے جاتے ہیں اپنے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، تو کہتا ہے وہ دنیا میں سرخرو ہوتے ہیں، ان کی وہ جو چند لوگ جو جانثار ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے پوری ملک و ملت کا نظام اسٹیبلش رہتا ہے، اسٹیبل رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں کہی جا رہی ہیں اس آیت کے اندر۔ تو کہتا ہے اتنی چیزیں جمع کرو جتنی ضرورت ہے، زائد از ضرورت جمع کر کے رکھ لینا، اس سے پھر اتنا پیار اور محبت کہ عملی کوشش کے لیے کھڑا ہی نہ انسان ہو، بس اسی کے اوپر بیٹھا رہے کہ ہائے میری دولت، ہائے میری زمین، ہائے میری وہ جائیداد، اور اسی کے اوپر وہ قبضہ کر کے بیٹھا رہے، کوئی عملی کام نہ کرے۔ تو سوچیں کہ ایسے لوگ معاشرے کے لیے پھر ناسور بن جاتے ہیں، ان کی ذات سے پورے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو کہتا ہے اس سے تو بہتر ہے، اس جمع کرنے سے، کہ تم کھڑے ہو جاؤ، حوصلہ کرو، ہمت کرو، سٹرگل کرو، قوم کی فلاح کے لیے نظام کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرو، تاکہ سارے لوگ خوشحال ہو جائیں، سارا معاشرہ خوشحال ہو جائے، سارے لوگ ترقی کرنے لگ جائیں، پروگرس کرنے لگ جائیں، سارے لوگوں کی گروتھ ہونے لگ جائے، ہر کوئی اپنی ان پٹس دینے لگ جائے۔ تو یہ آیت کتنی ضروری ہے، کتنے اہم ضابطے دے رہی ہے۔ کبھی آپ قرآن کو کھول کر اس نظر سے تو پڑھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا انسانیت ساز نظام دیتا ہے انسانوں کو، کتنے انسانیت ساز ضابطے دیتا ہے۔ اور آگے آیت آ رہی ہے، جس کو غلط معنی پہنائے گئے، وہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، انہوں نے سچ مچ کی زندہ کر کے اللہ کے پاس بٹھا دیے اور ان کو وہ کھلانا پلانا بھی شروع کر دیا، وہ آگے آئے گی، آپ ساتھ رہیے گا تو اس میں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح کتب روایات اور کتب تفسیر کی روح سے کس قدر اس آیت کے معنی بدلے گئے، کتنا انسانیت ساز
مردہ قوموں کو زندہ کرنے کا ایک پیغام اور زندہ قوموں کو آگے بڑھنے کا درس دینے والا وہ پیغام، کس طرح سے وہ پھر اس کو ایک مذہب کے لبادے میں لپیٹ کر اس کے معنی ہی بدل دیے گئے، اور وہ پھر قرآن جو ہے بس ایک ثواب کی کتاب بنا کے انہوں نے اس کو معطل کر کے رکھ دیا۔ اور آج اس کا جو نتیجہ ہے، انجام، کانسیکوینسز، پوری مسلمان قوم بھگت رہی ہے، اور کبھی کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کتنا برا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ آگے آئیں گی یہ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔